بلکہ سب کا نقصان آپ کے گلے میں ہے۔ فإن علیک اسم الیریسیین، یریسیین یا اریسیین، اس کی معنی جو عام لوگ ہیں کاشتکار قسم کے، تو ان کا وبال بھی آپ کے گلے میں ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس دین اسلام پہ آئیں گے تو ان کے لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے تو ان کا وبال بھی آپ کے گلے میں۔ فعلیک اسم الیریسیین، اور آگے آیت کریمہ کو خط میں داخل کیا کہ بھیا اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب ہیں اور انجیل کے عالم ہیں، تورات کا آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہرقل بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ تعالوا الی کلمۃ، یہی بات، یہی دعوت اسی انجیل میں بھی تھی کہ محمد عربی دعوت دیں گے۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک کلمے کی طرف دعوت ہے، کلمہ سواء بیننا و بینکم، کہ وہ کلمہ مستوی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید، وحدانیت، کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ باقی تم نے جو ارباب من دون اللہ، یہ جو تم نے لیے ہیں، یہ تمہارے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تمہارے مولویوں نے ان باتوں کو شامل کیا ہے، ورنہ اصل ہماری اور آپ کی جو ہے نا قدر مشترک اور ایک نقطہ مشترک وہ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ آئیں نا اس توحید پہ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ باقی جو ہے ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں، اور جس طرح تم نے اپنے مولویوں کو رب بنا کے رکھا ہے، اور رب بنانے کا مقصد یہ کہ اب جو اللہ اور رب ہوتا ہے اس کے حکموں کی تعمیل کی جاتی ہے، تم مولویوں کی تعمیل کر رہے ہو، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور اپنے مولویوں کو رب بنا کے رکھا ہے، جس کا آپ کے لیے کوئی بھی جواز نہیں۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھیں اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے روگردانی کی پھر سن لو اور یہ بات کہہ دو، اشہدوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، اسلام پہ نہیں آتے، تو چلو اب ہماری طرف سے تم گواہ بن جاؤ کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ آپ کا نہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اب یہ پوری بات جو بیان کر رہے ہیں ابو سفیان، ساری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال، جب اس نے کہا وہ بات جو کہی، وفرغ من قراءتہ، یعنی ہرقل اپنے باتوں سے اپنی باتیں کر کے پوری جب کی اور قراءت خط سے جب فارغ ہوا، کثر عنده الصخب، تو مجلس میں شور بڑھ گیا۔ شور مانا وہ اس بات کا ہوگا کہ وہ آپس میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور یہ عرب لوگ تھے، ان کی عبرانی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ان نے شور ہی سمجھا، حالانکہ حقیقت میں وہ اس پر کوئی تبصرہ، کو باتیں، کو گفتگو اس خط کے حوالے سے کر رہے تھے۔ فارتفعت الاصوات، بہرحال آوازیں اونچی ہو گئیں، اور جب زیادہ معاملہ ہو گیا تو پھر ہمیں نکالا گیا کہ بھائی تم تو چلو اپنے کام، جہاں جیسے آئیں جس مقصد کے لیے آپ ادھر چلے جائیں، باقی ہمارا مسئلہ ہے۔ فقلت لأصحابه اخرجنا، پھر کہتا ہے ابو سفیان کہتا ہے اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم نکالے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا لقد آمر عمرو ابن ابی کبشہ، تو ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو عظیم ہو گیا۔ لقد آمر مانا عازما، لقد آمر مانا عازما، عمرو ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو عظیم ہو گیا، یہ تو روم کا بادشاہ بھی اسے ڈر رہا ہے۔ یہ ابو کبشہ کا بیٹا جناب رسول اللہ کو کہہ رہے تھے کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے۔ تو ابو کبشہ کا بیٹا کا وجہ کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کیوں کہا، تو اس کے حاشیے میں 3 وجہ لکھے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانے کا یہ لقب تھا ابو کبشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا لقب تھا ابو کبشہ، تو کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو عظیم ہو گیا، یا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا لقب تھا، رضائی باپ کا لقب تھا، یا نانے کا لقب تھا، یا رضائی باپ کا لقب تھا، اس لیے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو عظیم ہو گیا، یعنی حلیمہ سعدیہ کے شوہر
کا بیٹا، کیونکہ آدمی اپنے رضائی باپ کا بھی گویا کہ بیٹا ہی ہوتا ہے، 2، اور تیسرا وجہ یہ بیان کیا گیا کہ ابو کبشہ ایک خزائی بندہ تھا، خزاع قبیلے کا بندہ تھا۔ یہ پہلا وہ انسان ہے کہ جو قریش کا بت پرستی میں مخالف تھا، یہ پہلا وہ انسان بنو خزاع قبیلے کا جس نے قریش کی مخالفت کی تھی بت پرستی میں، تو یہ قدر مشترک تھا کہ وہ بھی بتوں کا مخالف تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم شروع فرمائی اور بت پرستی کی مخالفت شروع کی۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ تو خزاع قبیلے کا جو ابو کبشہ ہے یہ اسی کا بیٹا، بئی مانا کہ جو بات وہ کر رہا تھا یہ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ بہرحال 3 توجیحات ہو گئیں ابو کبشہ کی کنیت کے بارے میں۔ انہ یخاف ملک بن الاسفر، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو پھیکے رنگ کے لوگ ہیں یعنی رومی، ان کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے۔ تو پھیکے رنگ کے، بھورے رنگ کے یا پھیکے رنگ کے کیوں بنے؟ کہتے ہیں روم ایک بڑا ان کا تھا، اور پھر انہوں نے سودان حبشہ سے ایتھوپیا کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ ایتھوپیا کے لوگ کالے ہیں اور یہ تھے گورے، تو انہیں شادی جب ان سے کی تو اب ان کا رنگ اولاد کا درمیانہ ہو گیا، نہ بالکل کالا نہ بالکل گورا، تو اس لیے پھیکے نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے اب پوری رومی کا یہ لقب بن گیا، یعنی پھیکے لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پھیکے لوگ ہیں ان کا جو بادشاہ ہے وہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام۔ اچھا، پھر مجھے یقین اس وقت ہی آ گیا تھا، ابو سفیان کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پائیں گے، غلبہ ان کا ہوگا۔ حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہ اتنا، یعنی یقین اتنا، یہ حتیٰ جو یقین کی مازلت کی غایت، کہ یقین بڑھتا بڑھتا یہاں آ کر کے پہنچا کہ اللہ نے میرے اوپر اسلام کو داخل کر دیا۔ بعضوں نے کہا کہ ان الفاظ سے گویا کہ ابو سفیان اس وقت ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن پھر اسلام کو چھپا کے رکھا، پھر فتح مکی والے دن ظاہر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ اسلام کے سامنے مغلوب ہو گئے تھے، کہ اسلام غالب ہوگا، اسلام کی بات سمجھ میں آئی، باقی مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، یعنی اسلام ان کے دل میں تو آیا لیکن ایک خوشی سے، ارادہ اختیار سے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی جائے وہ بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ حتی ادخل اللہ یعنی علیہ، حتی ادخل اللہ فی قلبی الاسلام، یہ نہیں کہا بلکہ حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، اللہ ہوتا ہے تعلی کے لیے، یعنی اسلام کی میرے اوپر تعلی ہو گئی، یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو